ناصری قادری صاحب تشریف لاتے ہیں اور حضور کی نعت سے اس محفل کا آغاز شروع کرتے ہیں۔ درود پاک والی نبی۔ بابا جی السلام علیکم یا رسول اللہ۔ یہ رات کی مستی میں یہ اللہ السلام علیکم یا ایسا کرنے کا میں کچھ بھی نہیں اور میں جو چاہا اسے گھر نہیں اجاڑے کون دیا، جسے گھر نو پنجابی دا کلام چندا شاہ ہر ویلے رواں کرے گا میں باتاں دیا ہر ویلے رواں کرے گا، میں باتاں حضور دیا ہر ویلے رواں کرے گا، میں باتاں حضور دیا دن رات رواں پڑے گا، میں ناتا حضور دیا دن رات رواں پڑے گا، میں ناتا حضور دیا اور صدقہ میرے آقا کا چن سورج تارے صدقہ میرے آقا کا چن سورج تارے دنیا کا دیکھنے تارے نالے راتا حضور دیا دنیا کا دیکھنے تارے نالے راتا حضور دیا اور آج عرشاں سے پریشان ہو خالق
نے سجایا ہے اجے پریشانوں خالق نے سجایا اج رب نالے ہونیاں نے ملاقاتاں حضور دیاں اج رب نالے ہونیاں نے ملاقاتاں حضور دیاں اے عاشق میرے آقا دے دیکھا حضرت بلال گئے عاشق میرے آقا دے دیکھا حضرت بلال گئے جو مارا تھا یہ بھی کہتے کیا باتاں حضور دیا مارا تھا یہ بھی کہتے کیا باتاں حضور دیا آج کی اس پاکیزہ روحانی ایمانی تقریب سعید میں ہمارے اس علاقے سے خادم کہوں گا یا ایم پی اے صاحب کہوں گا کہ میاں محمد ثانی صاحب تشریف لائے، اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان کا والد صاحب کا نام جو ہے آپ کو پتہ ہے میاں ثنا کریمی ہے، لیکن انہیں ثانی اس خاندان کو کیوں کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت میاں شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو برادر تھے، بھائی تھے، میاں غلام اللہ ثانی سرکار، ان کی نسبت سے میاں ثانی صاحب جو ہے آپ بھی اپنی اولاد کو بھی انہوں نے میاں شیر ربانی کی نسبت سے اپنے ناموں کے ساتھ ثانی رکھا ہوا، اور آج بھی میاں محمد صاحب کیونکہ یہ شرق شریف کا جو گھرانہ ہے، برادری تو ہے ہی ہے، عزیز داری بھی ہے، لیکن میاں ثانی صاحب کے جو اولاد ہے اور ان کے دلوں میں جو شرق شریف کے شہزادوں کی قدر ہے وہ میں جانتا ہوں اور یہ بھی جانتے ہیں۔ میں نے پچھلی مرتبہ میاں محمد صاحب سے کہا کہ آپ ہمارے سیاسی لیڈر ہیں، تو مجھے کہنے لگے کہ میری جرت نہیں ہے کہ میاں جلیل شرق پوری کے ساتھ میں بیٹھ جاؤں برابر ہے، یعنی ان کے دل میں یہ ادب اور محبت۔ یہ سامنے تشریف فرمائے، اللہ اس خاندان کو ہمیشہ آباد رکھے، اور میں مختصر سے وقت کو حضرت علامہ الوی صاحب تشریف لاتے ہیں اور مختصر وقت میں اظہار خیال۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ السلام والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ السلام والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین کرام، گرمی کی شدت اور وقت کی قلت کو ملحوظ و خاطر رکھتے ہوئے میں چند ہی الفاظ میں اپنی
गुफ्तगू इख्तिताम पजीर करूंगा। जुबान रस हो तो 2 बोल ही काफी हैं। वक्त कम है और बेशक का भी हुक्म है कि चंद लम्हात की हाजिरी है। जुबान में रस हो तो 2 बोल ही काफी हैं। इंसान को रखती है अक्सर मोहब्बत की जुबान याद। अल्हम्दुलिल्लाह आज इस जगह पर आप बैठे हैं, ये जंगल में मंगल लगा हुआ है। इतना आलाम का जमे गफीर है, बड़े बड़े देहात को भी देखने को नहीं मिलता है। माशाल्लाह जितनी बुजुर्ग हस्तियां उनकी ज़ियारत हो रही है। सियासी और समाजी लोग हमारे सामने तशरीफ फरमा है। नाब हम्बल से नाब करीमी साहब इस इलाके के एमपी भी हैं और मोहब्बत वाले लोग हैं। ये अल्लाह हम सब का आना जिस मकसद के लिए आए हैं कबूल फरमाए। और ये चंद दिनों में आप देख रहे हैं कि मस्जिद बन गई है, मदरसे की बुनियाद रखी गई है। और आप चंद दिनों बाद देखेंगे कि यहाँ पर क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाएं होंगी। यहाँ पर कुरान व हदीस पढ़ा जा रहा होगा। यहाँ पर दीन इस्लाम की तबलीग होगी और यहाँ पर दावत और तौहीद दी जा रही होगी। यहाँ पर रूहानियत का दर्स दिया जा रहा होगा। हकीकत में अहले सुन्नत की जो खानकाह हैं उनसे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाएं नहीं आती जो आनी चाहिए। बड़े बड़े हमारे आस्थाने जो हैं, बड़े बड़े दरबार जो हैं, बड़े बड़े गद्दी नशीन जो है वो दीन से दूर हो गए हैं। नजराने तो ले रहे हैं, ऐसा इसलिए तो कर रहे हैं, मगर दीन की खिदमत है जो सूफिया ने की थी, जो बुजुर्गों ने की थी, वो रास्ता छोड़ गए हैं। और ये आस्थाना हक बाहू आपको दीनी तालीम भी देगा, रूहानियत की भी तालीम देगा, ये दीन भी सिखाएगा और तज़किया नफ्स भी करेगा। यहाँ पर आने वाला वो दीन को भी समझेगा और अगर कोई रूहानी बीमारी होती है तो वो उसका भी इलाज होगा, जिस्मानी बीमारी का भी इलाज होगा। ज़ाहिरी तौर पर ताकि के मसाइल भी उसका मुयस्सर होंगे और बातिनी तौर पर जो पलीदी है वो भी उसकी खत्म होगी। तो ये पीर साहब की काबिश है। उनकी ज़ौजा मोहतरमा का इंतकाल हुआ। आज मैं एक ही बात पीर ताहिर सुल्तान की नजरों की समाअत करता हूँ। अहले इलाका पंजाबी में बैठे हैं तो चंद लफ्जों में आप समाअत फरमाइएगा। अकबर बादशाह जमाने का बादशाह हुआ है, उसकी वालदा का इंतकाल हुआ। मोहब्बत थी मां से। जमाने का बादशाह, बड़े सगीर का बादशाह है, हुक्मरान है। दाई मार कर होने लगा, आओ भगवान दूर दूर तक बावैला करने लगा। मजनून पर तरह उसने अपनी हालत को बना लिया। अपनी मां के जुदाई के सदमे को बर्दाश्त नहीं कर रहा है। वजीर आ गए, बशीर आ गए, दोस्त आ गए, करीबी आ गए, दिलासे देने लगे। ऐ शहनशाह अकबर, ऐ बादशाह अकबर, तू वक्त का बादशाह है, तू वक्त का शहनशाह है। देख सारे जिम्मेदार आए हुए हैं, देख सारे जगीरदार आए हुए हैं, देख तेरी राय आए हुए हैं, देख पहाड़ के युवाए के सफीर आए हुए हैं। वो देख रहे हैं तूने अपनी हालत क्या बना ली है। सब्र कर। कुछ नहीं, लोगों की माँ जुदा होती रहती है, लोगों की माँ फौत होती रहती है। थोड़ा सा सब्र कर। तो अकबर बादशाह ने और रोना शुरू किया और आवाज शुरू की और रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया। अब वजीर भी समझा रहे हैं, बशीर भी समझा रहे हैं, दोस्त भी समझा रहे हैं। अब जब समझाते जा रहे हैं ना तो अकबर बादशाह कहता है लोगों मैं क्यों ना लूं। अब सुनो बादशाह का जवाब, अब सुनो अकबर बादशाह की कहानी, अब सुनो अकबर बादशाह का दर्द। वो कहता है लोग मैं क्यों ना रो, मुझे भी पता है मैं शहनशाह अकबर हूँ, मुझे भी पता है लोग मुझे अकबर के नाम से याद करते हैं, मुझे भी पता है लोग मुझे नाम अकबर से याद करते रहेंगे, शहनशाह अकबर तक पुकारते रहेंगे, मेरा इस्तेमाल करते रहेंगे। लोग पता है मुझे जमाना देख रहा है, पांच जमाने के लोग देख रहे, पता है मैं क्यों रो रहा हूँ। लोग शहनशाह अकबर कहने वाली तो दुनिया है, बादशाह अकबर के नाम से याद करने वाले तो लोग हैं, वो इसलिए रहा हूँ। अब वो अकबरी कहने वाली तो रही है, लोग कहती थी मेरी गल सुन,
اکبری کہیں گا لیکن میں کسی اکبری نہیں کہنا. یار ماں کی محبت, ماں کی ممتا, ماں کا پیار, ماں کی دعا دے نال نا مردہ بیٹا بھی حیات ہو جاتا ہے. حدیث مبارکہ میں پڑھے سی دو لفظ مقومت انس بن مالک رضی اللہ تعالی راوی نے انس بن مالک فرماتے نے کہ عورت ہجرت کر کے آئی اپنا بچہ لے کے, بچے نو پیارے محبوب نے اصحاب صفہ شامل کر لیا تے ماں عورتاں دے وچ مل گئی, جدا جدا رہے نے تے نوجوان پتر ہے نا تے پتر دا وصال ہویا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان غسل دا انتظام کرو, کفن دفن انتظام کرو. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں اسی پھٹے تے لٹا دیتا, تکتے تے لٹا دیتا تے چادر پا دیتی. پیارے محبوب فرمایا نے ماں نو اطلاع دو, ان ماں نو اطلاع دو, ماں نو اطلاع دیتی کہ ماں میں مختصر کا وقت بڑا مختصر ہے, حدیث مبارک بڑی لمبی ہے. ماں اپنے پتر کے پیروں میں پکڑ کے بہ گئی تو کہتی ہے سونے ربا میں تیری ذات خاطر ہجرت کی تھی, سونے ربا میں تیرے واسطے پتر کو چھڑیا, سونے ربا میں تیرے واسطے پتر کو چھڑیا, سونے ربا میں تیرے واسطے نیچے داروں کو چھڑیا, تیرے واسطے میرے پیروں میں چھڑ کے میں تیری محبوب کے در پہ آ گئی. آج اگر تم میرے پتر کو زندہ نہ کیتا نا تو لوگ تانا دیں گے, لوگ کہیں گے, ظاہر کریں گے شادی خاطر چھڑ کے تین والا گئے تھے اور اگلے جو پتر ہی پڑ گیا وہ بھی نہیں ہے. سارے معبود بھی دیکھ رہے, صحابہ بھی دیکھ رہے تھے. انس پہ مارے پر مندے نے تو عورت نے کیا نا کہ سونے ربا تیری خاطر میں سب کو چھڑیا, تو میری ہر دعا قبول کی تھی, آج آئے میری دعا قبول کر لے, میری بیٹے نو زندگی عطا فرما دے. قانون ہے کہ موت آ جائے زندہ نہیں ہوتا, رب نے اپنا قانون قدرت تبدیل کر دیا. ماں کی آؤ بابا نے دوبارہ زندگی عطا فرما چھڑی. اللہ رب العزت عمل دی توفیق عطا فرمائے. بلا تاخیر میرے شہر چونیا کے عظیم عالم دین حضرت علامہ پیر عرفان نقشبندی صاحب آپ نے مختصر سا اپنا پیغام دیں گے. پھر میں چاہوں گا کہ جو رسمیاں سے دو چار منٹ کے ہم کلمات سننا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ تیاری ہوگی ہے اپنے مبارک کی, بس چند منٹوں کے بعد انشاءاللہ. اللہ پاک سادہ سادہ فرمائے وقت کی حفاظت کا صرف جان کے نبی احمد جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آنا صرف اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من دخل مقابر وقال رسول اللہ صلی جیسے قبر کی تقسیم بن جائے اللہ پاک اس نے کے فرمائے گا. جس وقت بھی کسی کسی مرحوم واسطے قرآن واسطے جائے ان واسطے اپنے قبضہ جانے بتا اور کہتے ہیں دے دے جانے دعا مانگنے واسطے جانے ہو سکے تے باپ حضور کے کرنے تین مرتبہ سورۃ اخلاص کو تشریف پڑھ کے ان واسطے دعا مانگی. حضور نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ تین مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ ہے اسے اللہ دعا دے اللہ پاک ایک قرآن فرماتا ہے برکت الناس کرنا میرے چاند نکلے ہوتے اللہ پاک حضور فرمائے اس ادارے میں اللہ اس پورے علاقے واسطے پورے خطے واسطے
ترقی کرتا ذریعہ بنائے اللہ رب العالمین نے کہا رسول صاحب اور آپ کے جملہ خاندان صدر کبیر اب میں ایک ایسی عظیم ہستی پاک و ہندی میں بلکہ پوری دنیا میں جن کے تذکرہ جن کے عقیدہ جن کے مریدین حضرت خواجہ فخر الدین فخر جہاں یہی ان کی وفات ان کے جانشین پیر طریقت محترم خواجہ اسرار الحق چشتی نظامی صاحب جو کہ لاہور سے تشریف لائے ہیں ہمارے بہت پیارے بزرگ ہیں. میں چاہوں گا کہ یہ صوفیہ سے خود بھی ہے دنیا کی گفتگو کرتے ہیں تو چند جملے آپ کی خدمت میں چاہوں گا کہ وہ ارشاد کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو غم کے لمحات یقیناً ہمارے ساتھی پیر اختر کی ساتھ زندگی میں آئے. اللہ رب العزت ان پر اپنا فضل و کرم رکھے اور ان کی خاندان کو ہم سے نکالے. مجھے یہاں آ کر خوشی ہوئی کہ اللہ نے جو انعام ان پر کیا, جس طرح یہ ادارہ, یہ مسجد اور زندگی کو اعلیٰ ترین مقصد عطا کیا کہ وہ لوگوں کی یہاں بیٹھ کے تربیت بھی کریں گے, قرآن بھی پڑھائیں گے, مسجد میں درس بھی دیں گے اور لوگوں کی روحانی تشبیہ اور تسلی کا سامان ادھر آ کر پڑھاتا ہوں لاہور سے. یقیناً ایک سال یہ اللہ کا آپ پر خاص انعام ہے. یقیناً اللہ جب کسی بھی شخص کی مصیبت کوئی پریشانی ڈالتا ہے تو اسے بہترین انعام بھی عطا کرتا ہے. اللہ رب العزت آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے اور آپ کی اولاد کو اسلام کی اور اس مشکل گھڑی میں صبر کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ کو ان کے سر پر سلامت رکھے. اور لاہور سے ایک عظیم شخصیت الحاج بابا اسلم قادری کلندری, یہ میرے بہت پیارے ساتھی ہیں, میرے ہم سفر ہیں. میں چاہوں گا کہ اس ادارے میں, اس مسجد میں اور مدرسے میں ان کی دعاؤں کا بہت سارا حصہ شامل ہے. تو میں چاہوں گا کہ وہ تشریف لائیں. ان کے ساتھ ہی عالم اسلام کے شخصیت مجاہد قادری صاحب کہ آپ تشریف لائیں اور کچھ جملے ارشاد کریں. جو علماء دربار سے تشریف لائے وہاں کا تشریف لائے, علامہ نثار صاحب, علامہ غلام مرتضیٰ صاحب اور باقی ساتھیوں کے اندر تشریف لائے. السلام علیکم. اصل میں میرے طریقہ شریعت جناب رسول صاحب ان کی علیہ کے لیے ہم ثواب کے لیے حاضر ہوئے ہیں. تو ان کی علیہ کا اصل مقصد یہی تھا کہ مجھے وہی تدفین کیا جائے اور دن رات بچے قرآن پڑھیں گے اور اس کا مجھے اجر ملے گا. اللہ تعالیٰ ہر انسان کو یہ تربیت نصیب فرمائے کہ دینی مدرسوں کے ساتھ بھی تدفین کیا جائے. السلام علیکم. اب مختصر حاضری کے لیے علامہ نثار صاحب مدینہ جامعہ مسجد دربار شیخ کلندری وہ تشریف لاتے ہیں. شاید لے اور
جو عالم کا معبود لگانا، جو عالم کا معبود لگانا، کل بولتے ہمیں اس میں خود پانا، کل سے ہمیں اس میں خود پانا، دارا کا وہ بابا ہے، حسن لگانا، دارا کا بابا ہے، حسن لگانا، ماشاء اللہ جی۔ میاں قامی حنبل صاحب مہمانوں کے شکریہ کے لیے چند الفاظ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ شکریہ تو ہم بھی کر رہے ہیں، مگر ان کا شکریہ ادا کرنا اور مقام رکھتا ہے۔ پیر صاحب کا حکم ہے میاں صاحب کو کہ وہ آئیں اور مہمانوں کا شکریہ ادا کریں۔ السلام علیکم۔ آنے والے سب دوستوں، بھائیوں، بزرگوں کا السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ اللہ پیر صاحب کی اہلیہ کو کے درجات بلند کرے جی، اور اللہ جو خوبصورت مدرسہ اور مسجد جو پیر صاحب نے تعمیر کی ہے اس کے اندر برکت ڈالے۔ نہیں جی، دعائیں تو سب کی ہیں لیکن محنت آپ کی ہے، اس کا جو اصل حقدار ہے تعریف کا وہ آپ ہی ہے، محنت آپ کی ہے اس میں۔ ساری ہیں جی، وہ تو سب ہی ہیں، لیکن جو یہاں پہ موجود خود ہمت کر رہے ہیں وہ آپ ہیں، یہ آپ ہی کا بندہ ہے۔ باقی اللہ اس علاقے کو، اس مدرسے کی کیا کہنا چاہیے، اس مدرسے سے اس کو، اس علاقے کی جو فیضیاب کرے جی، اللہ کرے کہ اس علاقے کو جو ایک دینی تعلیم کی ضرورت ہے وہ یہ مدرسہ ہمیں دے سکے یہاں پہ۔ باقی دوبارہ جی آپ کی اہلیہ کا اللہ درجات بلند فرمائے۔ السلام علیکم۔ ناصرین کے لیے صاحبزادہ ظاہر سلطان صاحب تشریف لائیں اور آقا کے بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کریں۔ جناب ظاہر سلطان صاحب، ان کی آمد سے پہلے یہ لفظ سماعت فرما لیں: اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، ساتھی ملتے گئے کارواں بنتا گیا۔ تو پیر صاحب آپ اکیلے اس کام، اس مشن کے لیے چلے تھے، آج آپ کے پاس ہے یہ پوری ٹیم، علماء اور سیاسی اور سماجی کارکن سارے آپ کے ساتھ ہیں، اور الحمدللہ یہ چند دنوں تک آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر علم کی بہاریں ہی بہاریں ہوں گی۔ جناب ظاہر سلطان صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا نبی ایسے سمجھے یہ تیری شان زمانے
اور کیسے سمجھے دے شان زمانے والے دیں گے وہ تیرا نام لینا والے اور جو ہی طیبہ سے نکلو تو کہیں لو تو میں چاہوں گا کہ 5-10 منٹ اسی میاں صاحب کو بھی بزرگانی کو گلا سن لیے، پھر آپ انشاءاللہ اختتام کی طرف چلے جاؤں گے۔ صاحبزادہ میاں جلیل احمد شرف پوری صاحب، آپ بہت قیمتی سرمایہ پوری دنیا دے، عالم اسلام دے، لیکن میرے نال آپ کا پیار اور محبت اسی طرح جس طرح تسی کر دیو، تو میں چاہوں گا کہ کچھ جملے آپ کو بھی اسی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ خالق کائنات کی دو سنا تو بعد درود نامحدود آقا دو جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات برکات دے جنہ دے وسیلہ جلیلہ دنال خالق کائنات نے سن سارے ایمان کی دولت عطا کی۔ دعائے کہ علمت کبرا اور دولت عظما تادم آخر ساڑھے سینئر قائم قائم رہی، آمین جمعہ۔ حضرت پیر اختر رسول قادری صاحب مدہ ذل والعالی جسوں نے محبت والے انداز بیان فرما رہے سن، اندر آپ کو حجرے بیٹھ کے سن رہے ساتھ کو سنن دے مگن اس عشق پٹن دل میں چکا گیا، کیونکہ اندازہ سی کے اندر جاواں گے کہ آپ پھر کہیں گے کچھ گل کرو دل سی سنتے رہے۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہاں دے ذوق وچ عشق وچ عمل مزید برکت عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید دی جڑی مختصر آیا مبارکہ تلاوت کرنا شرف حاصل کیتا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنات تے انساناں نو پیدا کیتا ہے تے صرف عبادت واسطے۔ معزز حاضرین، اس لفظ میں ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جنہیں فرائض عبادات میں نماز، روزہ، حسب توفیق زکوٰۃ اور حسب توفیق حج، یہ تو فرائض ہیں۔ نماز روزہ پہ ہر مسلمان پہ فرض، زکوٰۃ اور حج کرنا صاحب حیثیت پہ فرض۔
طور کے تصور یہی ہوتا ہے کہ اگر اسی زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھا گے، زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا گے، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، یہ عبادت ہے، یہ سب افضل عبادت۔ لیکن مسلمان کا اٹھنا بیٹھنا، آنا جانا، چلنا پھرنا، کاروبار کرنا، ہر فعل عبادت ہے اگر سارا ہر کام سنت کے مطابق۔ مسجد داخل ہونا بھی عبادت ہے تو مسجد کو نکلنا بھی عبادت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک ہے کہ جو مسجد داخل ہو پہلو سجا پیر اندر داخل کرو، جب باہر نکلو تو پھر پہلو کھبا پیر باہر کٹو۔ اگر اسی کھبا پیر باہر کٹ کے مسجد میں نکلنے آتے سارا باہر کو نکلنا بھی عبادت ہو گیا، کیونکہ سرکار کی سنت ہے جس کے کام۔ اسی طرح مختصر وقت کی دوسری مثال دے دیا، باقی سب مثالیں نیچے آ جائیں گی۔ باتھ روم جانا بھی عبادت ہے، اور اگر طہارت خانے جانے ہیں تو سنت یہ کہ پہلو کھبا پیر اندر والیے، لیکن جو طہارت خانے باہر نکلنا ہے تو پھر پہلو سجا پیر باہر کریے۔ اگر باتھ روم میں اسی وڑتے اور نکلتے بھی سرکار کی سنت کے مطابق ہاں تو وہ پیشاب پخانہ کرنا بھی عبادت بن جاتا ہے، بشرطے کہ نبی پاک کی سنت کے مطابق۔ ان باقی سارے کام بھی آ گئے نا۔ اور سب کو نماز روزے کے بعد اگر افضل ترین عبادت ہے تو ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کی خدمت۔ اگر ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو پھر حکم قرآن کی کہ انہوں نے اف بھی نہ کہو، کی حکم ہے اف بھی نہ کہو۔ اف بندہ کدو کہتا ہے کہ جدو کسی نے کوئی غلط گل کی اور مینوں ان کی تکلیف پہنچی تو پھر میں اف کہاں گا نا۔ ماں باپ غلط گل بھی کہیں تو اسی غلط نہیں کہنا، انہوں نے ہاں جی جی بسم اللہ کر کے انہوں نے گلوں پر رکھانا ہے، عمل تے غلط گل تے نہیں کرنا، لیکن انہوں کا دل بھی نہیں توڑنا کہ کتنے بڑھا باپ یا بڑھی ماں سمجھ لو کہ میرا پتر میری گل نہیں مانتا پیا۔ اور یہ چیزاں نے اگر دین کو سمجھا جائے تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ کی مثال میں اکثر علماء کی لیول کی ضرور توجہ کرنے واسطے رکھنا کہ آپ نہ کسی مسجد کے امام سن، نہ کسی مسجد کے خطیب سن، نہ ہی آپ پیر سن، نہ ہی آپ نے تبلیغ کی تھی۔ تبلیغ کرنا ایک افضل کام، اللہ کے رسول درس دسنا ایک افضل کام۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو کوئی درس بھی ثابت نہیں کہ کسی نے کیا ہوئے اٹھو نماز پڑھیا کرو، کسی نے نماز پڑھنے والے دسیا ہوئے، لیکن انہوں کا جو بھی رب نے دیتا سی اندر تو شاکر سن، جڑی ذمہ داری سی اندر 100 نمبر لے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ نے کیا کہ میرا عاشق ہے تو اندر کو جانا تو کہنا میری امت کی بخش کی دعا کرے، اللہ نے تو دعا بڑی قبول ہے۔ اور ایسے سرکار کی روایت پاک تو ہی تمام مسلمان حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام تابعین جو سب کو اعلیٰ مقام دیتے ہیں۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک، ایک صحابی نے آپ سے پوچھا یاد تو ملا کامیابی کی ہے؟ سرکار نے فرمایا جڑا رب دی رضا تے راضی ہو کامیابی ہے۔ وہ رب دی رضا تے راضی ہونا مطلب کی ہوا کہ اگر میرے نال ایک فیکٹری ہے انہوں اللہ تعالیٰ نے مربیاں کے فیکٹری دیتی، اندر کو ہزارہ بندے نوکری کرتے پے، میری باہر ایک چھوٹی جی ریڑھی ہے، میں ہر وقت یہ سوچتا رہا کہ میرے کو بھی بڑی گڈی ہوگی نا، یہ پھر میں رب کی رضا تے راضی تو نہیں۔ تو جی میں ریڑھی سے خوش رہا، انہوں صاف ستھرے طریقے سے کام کر رہے ہیں، کبھی دل چ حسرت آئی ہی نہیں، کبھی دل چ تصور آیا ہی نہیں، تو بندہ اگے لنگ جائے۔
یہ فرق ہے. ایک یہ کہ جو اللہ نے دیتا بامری مجبوری شکر کر, اچھا سونے جی میں دل دیتا, لیکن طلب دل سے ہے کہ مینوں کوئی ہور لگ رہا, مینوں کوئی وسائل بات کر. ایک یہ کہ دل کے تصور ہی نہیں. یہ دو چیزاں زمین آسمان کا فرق. جڑا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جڑا رب کی رضا سے راضی ہو گیا, جڑا راضی ہو جائے وہ تو چیز اور منگتا ہی نہیں, وہ بندہ اگے لنگ جاتا. ان چیزوں سمجھنے واسطے اللہ سونا ارشاد فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. کہ اگر تمہیں کسی گل کی سمجھ نہ آئے تو پھر اللہ کرنے والے کو گل پوچھ لیا, اہل علم کو نہیں بھیجا. چند تفاسیر جو میں اس آیت پاک کی تفسیر سمجھنے کی کوشش کی تھی, اکثر نے ان دے معنی وچ اہل ذکر تو مراد اہل علم ہی ہے, لیکن میرا دل مطمئن اس تشریح نہیں ہویا کہ اگر اہل علم تو مراد رب سونے کا مراد اہل علم ہی ہوتا تو لفظ علم ہی استعمال ہو جاتا کہ جدو کسی گل کی سمجھ نہ ہوئے تو پھر علم والوں کو پوچھ لیا کرو. لیکن ارشاد رب العالمین نے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ جے تمہیں کسی گل کی سمجھ نہیں تو پھر اللہ کرنے والے کو پوچھ لیا کرو. ان اس گل کی تشریح اگر جائیے تو سارے علماء کرام تے چلو قرآن و حدیث کو پڑھتے ہیں, سمجھتے ہیں, سیکھتے ہیں, پھر اگر سکھاتے ہیں. جہے سعودی عرب کے لوگ نے وہ تو پیدائشی طور پہ قرآن پاک سمجھتے ہیں, انہوں کی تو زبان مادری عرب ہے, لیکن مادری طور پہ جہے قرآن پاک کو سمجھتے ہیں کیا اتنے اختلافات اور اتنے تشریحات ختم ہو گئی, اتنے بھی بحثاں موجود نے. یہ مطلب کی ہوا کہ علمی بحثاں کے نال مسائل حل نہیں ہوتے. ہوں کیوں نہیں ہوتے؟ یہ اللہ کی رضا. جی فرشتے نے اللہ کی مخلوق ہے, انہوں نے بھوک نہیں لگتی, نہ پانی پیندے نے نہ روٹی کھاتے ہیں. انسان کو بھوک بھی لگتی, پیاس بھی لگتی ہے, کیوں؟ اللہ کی رضا ہے. جو رب نے ایک پسند کیتا کہ انسان کی بھوک میں ختم کرنی ہے روٹی نال, پیاس ختم کرنی ہے پانی نال, وہ ساری کوئی مجبوری ہے کہ پانی نہیں پینا تے روٹی بھی کھانا یا کچھ نہ کچھ کھانا. حالانکہ فرشتے اگر بغیر پانی تو روٹی تو رہ سکتے, اسی کیوں ان سے رہ سکتے؟ کیونکہ اللہ کی رضا ہے. اسی طرح رب کی رضا ہے کہ ہدایت دینی ہے تو اللہ کرنے والے کی صحبت بھی دینی ہے. جب وہ رضا ہے تو ساری مجبوری ہے کہ انہیں ہسپتال کول بہنا گل سمجھ. اور نماز کے بھی پوری نماز کو اگر سمجھنے کی کوشش کرو, میں ضرور عرض کرا گا کہ نماز کا میں نے کم از کم قرآن پاک اگر نہیں پوری طرح پڑھ سکے ترجمے نال تو نماز کی تو فہم ہوگی نا کہ اللہ کے حضور کھڑے ہونے تو کی گل کرنی. پوری نماز کو انالیسس کرو گے, سمجھو گے, پڑھو گے تو سمجھ آئے گی کہ ایک آیت پاک دے ارد گرد ساری نماز ہے. الہی منو سیدھی راہ وہا دے, راہ انہاں لوگوں کی جنہاں کو کوئی نہ ہو, انہاں نیک بندیاں کے رستے دی ہی تلاش سے دعا کرنے کہ سونے میرے تے کرم کر, میں تیری عبادت کرنے والا, تیرے ہی منن والا, تے مینوں سیدھی راہ وہا دے, راہ انہاں لوگوں کی جنہاں کو کوئی نہ. یہ دعا اللہ سونا فجر لے, زور لے, اثر لے, عشاء لے منگاتا ہے کہ میرے کو جدو بھی منگو یہ ہی منگو, کیونکہ سب تو بڑا انعام اللہ دے گے اللہ ہدایت عطا فرمائے. اس چیز کی سانو اگر سمجھ آ جائے تو پھر ضروری نہیں کہ جڑے مساجد کے ائمہ کرام نے, جڑے علماء کرام نے, جڑے ساڈے ورگے بزرگاں دے صدقے پیر زادے خواندے نے, چلو یہ تے اللہ کا کرم ہے کہ بزرگاں دے نال نسبت قائم ہو گئی
اور کچھ سیکھنے کا موقع آسان ہو گیا. وہ کہنا ساڈے ورگے بے شمار غلطیاں اور جتوں آ کے پرابلم پیدا ہوتی ہے کہ جڑے صاحبزادے ساڈے ورگے نے ساڈے تو کئی غلطیاں ہو جاتی ہیں. لیکن پھر اعتراض کرنے والے کہتے ہیں دیکھو پیر یہو جہے ہوتے ہیں. میں اکثر کہنا ساڈے پر مولا دیکھو جدو ویکھنا تو شیر ربانی والا, جدو ویکھنا تو پیر میر علی شاہ والا, جدو ویکھنا تو بابا سلطان بہار الدین والا. وہ ہستیاں جنہ کے صدقے وہ نظام چلیا انہوں نے بالکل نقش کٹ کے بکھاؤ. ہاں انہوں کے صدقے اگاں جڑے چلن والے نہیں وہ انہوں نے کئی بالکل ایسا ہستیاں نے جی بالکل انہوں نے نقشے قدم دے اور کئی ایسے بھی جڑے عشق اور محبت کرتے ہیں پر کتنے نہ کتنے غلطی کر جاتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ نبی پاک کے صدقے سانو دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو بھی رب نے مقدر چ رکھا ہے اسی کاروبار کر رہے ہیں, نوکری کر رہے ہیں, مسجد کی خدمت کر رہے ہیں, امامت کر رہے ہیں, خطابت کر رہے ہیں, جو بھی مقدر ہے بندہ اندر راضی رہے, ایمانداری سے اپنا کام کرتا رہے, وہ پاس ہے. جڑا ہرس کرتا رہ جائے گا وہ پیچھے رہ جائے گا. سلام شمائے بز میں ہدایت تیرا ہو سلام دے سہانی سہانی دوست تشریف فرما ہوں. اب سکارتی خطبہ پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید اختر رسول صاحب جی کے تمام دور تشریف فرما ہوں. اس کے بعد ختم شریف کو روشن کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے لیے آپ تمام احباب کو مشائخ نظام علماء کرام سیاسی و سماجی شخصیات
اور یہاں جتنے بھی میرے مہمان کو کشمیر سے ہے، تو لاہور سے، شیخ پورہ سے، جہاں سے بھی آپ تشریف لائے، میں سب کو اپنی سراہوں پر بٹھا کر سلام پیش کرتا ہوں۔ اسی طرح میرے علاقہ جو آباد تشریف لائے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور آج اللہ کی عزت کا یہ شکر ہے کہ اللہ میاں شیر ربانی شرف خوشی کے تاجدار ان کی اولاد یہاں موجود ہے۔ یہ میرے ہم سفر بھی ہیں، میرے بزرگ بھی ہیں، میرے ساتھی بھی ہیں۔ اسی طرح خواجہ سلام چشتی صاحب، آستانہ کا چشتیہ نظامیہ فخری لاہور سے، اسی طرح قابل عزت محترم بابا حسن حیدری قادری صاحب، میرے بھائی محترم الحاج بادشاہ شاہی قادری صاحب، ان کے کتنے بھی دائیں بائیں میرے علماء میرے سب کے نام ہیں، اور میں سب کی دل و جان سے عزت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ آج اللہ کی عزت کا یہ شکر ہے کہ اللہ نے یہ جگہ میں نے ایک طرح خریدی ہے، یہ مسجد بنا لی، اور سامنے الحمدللہ مدرسہ کی تعمیر ہوگا انشاءاللہ۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنے بچوں کو دے دیں، یہ فقیر آپ کے بچوں کو آپ سے قرآن کی بنائے گا، عالم بھی بنائے گا، آج کے مسلمان میری زندگی کی خواہش ہے کہ جس طرح میرے بچے سیدھے راستے پر ہیں، میرے بھائیوں کے بھی بچے اسی طرح عالم بنے، حافظ بنے، قاری بنے، اور یہ سارا سلسلہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے ان بزرگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو خود بھی قرآن پڑھے اور دوسروں کو بھی قرآن پاک پڑھائے، اور قرآن پاک کی یہ برکتیں آپ سمجھتے ہیں کہ جس سینے میں اللہ کا قرآن ہوتا ہے، خدا کی قسم دوسری بارے میں اللہ کے نبی فرماتے کہ اشرف کا فرمائے گا یہ جنت اور جنت کی سیڑھیاں قرآن پڑھتا تھا اور اپنی منظور کرتا تھا۔ جہاں تیرا قرآن مکمل ہوگا وہی میری آپ کی منظور ہوگی۔ تو ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہے، اپنے بچوں کو آپ حفظ کے لیے اس درس میں داخل کرائیں، انشاءاللہ فقیر ان کا خرچہ بھی برداشت کرے گا اور ان کو لنگر بھی دے گا اور ان کو رہائش بھی دے گا۔ یہ سارا کچھ میں سمجھتا ہوں گھرانہ رسول کی برکت، آل رسول کی برکت ہے۔ تو میرے جیسے حقیر آدمی، مسکین آدمی، میں تو اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا، لیکن میرے پیچھے میرے باپ کی دعائیں، میرے بزرگوں کی دعائیں، میرے سلطان محمد کی دعائیں، میرے شہر ربانی کی دعائیں، جن کی وجہ سے آج میں الحمدللہ یہاں موجود ہوں۔ اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ جگہ ایک جنت تھا، یا کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ اس کے رسول کی محبت کے لیے میں نے اپنے بزرگوں سے جب نیت کروائی تو میں سمجھ رہا تھا کہ اختر رسول اینٹ تو رکھیے، ہو سکتا ہے یہ چھت نہ ڈال سکے، لیکن خدا کا کرم اتنا ہوا حضور صاحب کی برکت سے، اللہ کی قسم کے ایک مہینے کے اندر یہ دیواریں بھی بن گئی، چھت بھی بن گئی، اور پھر ہم نے اس کا سارا کچھ کھول کے اس میں نمازیں بھی شروع کر دی، جمعہ بھی شروع کر دی۔ تو میں الحمدللہ آپ جمعہ المبارک پڑھانے کے لیے لاہور سے آتا ہوں، اللہ اس کے رسول کی محبت کے لیے اور آپ لوگوں کی دعاؤں کے منتظر ہوں، شکر گزار ہوں کہ ہمارے صاحب اللہ ان کی سلامت رکھے، اور جتنے بھی یہاں تشریف لائے ہیں سب کا میں شکر گزار ہوں، اور میں چاہوں گا کہ آپ لوگ دعا کریں کہ اس مرکز کو جو میں نے دین اور اسلام کی سربلندی کے لیے بنایا، اللہ کے قرآن کی تبلیغ کے لیے بنایا، اور میں نے اپنی اہلیت کی قبر بھی مدرسے کے احاطے کے اندر بنائی، کیونکہ ان کی یہ خواہش تھی کہ یہاں مسجد بنے، مدرسہ بنے، اور میرا بھی حجرہ یہاں بنے۔ میں نے ان کی خواہش پر ان کا حجرہ بھی یہاں بنا دیا ہے، اور تشریف لاتے ہیں اللہ مشتاق صاحب
وہ ختم شریف پڑھتے ہیں پھر دعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. آخری بات، آج کی اس محفل کے لیے جو قرآن پاک تلاوت ہوئے 396 قرآن پاک پڑھے گئے. اسی طرح سورہ یاسین شریف 11,18,064 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھی گئی. اسی طرح درود پاک 22,21,000 اور 300 مرتبہ درود پاک پڑھا گیا. اسی طرح سورہ اخلاص 1,25,74,856 مرتبہ سورہ اخلاص شریف تلاوت ہوا. سورہ مزمل شریف 1,000 مرتبہ، سورہ فاتحہ 99,090. اسی طرح پہلا کلمہ شریف 26,420 مرتبہ. اسی طرح درود تاج 22,000 اور 42 مرتبہ. اسی طرح سورۃ رحمان 17,34 مرتبہ، سورہ ملک شریف اور دیگر جتنا بھی کلام پاک پڑھے ہے. اور آپ دوستوں نے دعا کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جن کے لیے کوئی بھی دعا کرنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی ہم دعا کریں گے کہ ان کی مغفرت فرمائے. اور میں زحمت دوں گا تاجدار شرق شریف کے شہنشاہ الحاج پیر طریقت صاحبزادہ میاں جلیل احمد شرق پوری صاحب، آپ دعا خیر فرمائیں گے. باقی میں نے پڑھ کر آپ کو سنا دیا ہے. اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. گرمی کی بڑی شدت ہے. ہاں جی، پھر خواجہ صاحب تشریف لائیں. خواجہ اسرار الحق چشتی صاحب وہ دعا فرمائیں گے. بہت بڑی بزرگوں کی اولاد ہے. ہاں یہاں ہی کھڑا، یہاں ہی کھڑا. سرکار میں اور قرآن کا بندوبست کیا گیا. پیش کرتے صحابی صحابیات مومنین مومنات مسلمین مسلمات شہدائے بدر و کربلا اہل بیت مصطفیٰ کے والدین طیبین کریمین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اس کا ثواب صرف ہے چشتیہ قادریہ سلطانیہ میاں کے پیر درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں. محمدیہ کے قدیم مضمون کو احساس کرتے ہیں. میں پروردگار اس کا امام بھی اہلیہ کی روح کو احساس کرتے ہیں. قبول فرما. دوست یہاں موجود ہیں جن کے عزیز و اقربا اس جہاں سے جا چکے امت محمدیہ کی جمیع مضمونین کو احسان ثواب کرتے ہیں. اے پروردگار صلی السلام کا صدقہ، قرآن مجید کی عظمت و تلاوت کا صدقہ، ان ماہ یوم تشریق کا صدقہ بیماروں کو شفا عطا فرما، تندرستوں کی تندرستی دور فرما، مصیبت زدوں کی مصیبتیں دور فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. دو جہاں میں ہماری مدد فرما. ہمیں ایمان اور اپنی امان عطا فرما. شر نفس اور شر شیطان سے پناہ عطا فرما. اے پروردگار علم و عمل کی توفیق عطا فرما. ہماری زندگیوں میں برکتیں، عزتیں، رحمتیں، نعمتیں عطا فرما. کشائش ظاہر و باطن عطا فرما. اے پروردگار جو کاوشیں پیر اختر رسول صاحب اس علاقے میں اس مدرسے کی صورت میں اس مسجد کی صورت میں کر رہے ہیں، پروردگار دین محمدی کی سرخروئی کے لیے کر رہے ہیں، اس میں برکتیں عطا فرما. قبولیت کا درجہ عطا فرما. ہمارے مشائخین کو، علماء اکرام کو، اہل علم اور تمام دوستوں کو صحت، سلامتی اور برکتیں عطا فرما.
اے پروردگار حضرت کے اہل خانہ کو صبر عطا فرما، اے پروردگار تو کریم ہے جن بچوں سے ان کی ماں جدا ہو گئی، اے کریم تو فضل کر اور ان کے دلوں کو آسودگی عطا فرما، انہیں اس بامقصد زندگی عطا فرما، اے پروردگار اس مدرسے کی صورت میں جو تم نے ان کو زندگی میں مقصد عطا کیا ہے اس پر انہیں استقامت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنے حبیب کریم کا صدقہ شرف قبولیت عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔